پاکستان کے اندر جو معیشی صورتحال ہے ہماری اپنی، کیا اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کسی قسم کی بہتری آ گئی ہے؟ مطلب ڈپلومیٹک ایک معاملات تو ایک علیحدہ چیز ہوتی ہیں، کیا ہماری ڈومیسٹک صورتحال کے اندر آپ نے مطلب 2025 پورا اگر ہم دیکھ لیں اس کے اندر کچھ بہتری آئی ہے؟ آر وی ان دا رائٹ ٹریجیکٹری؟ اور دوسرا یا پھر یہ کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں لیکن ابھی ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر جو ہے بس وہ چل رہا ہے اور یہ کبھی بھی ہماری جو فالٹ لائنز ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دا بال از ان پاکستان کورٹ۔ کل یا پرسوں کی ایک خبر تھی وال اسٹریٹ جرنل کی، پہلے بھی ذکر ہوا میٹلز کے اوپر، کہ کاپر کے اوپر جو ہے پوری دنیا میں ایک جو ہے دنیا بھاگ رہی ہے کہ کاپر مل جائے، کہیں سے کاپر مل جائے، اس پہ بہت ذرا امپورٹنس دی جا رہی ہے اس وقت، رائٹ فلی سو۔ دنیا کے اندر ون آف دا لارجسٹ ریزروز بٹ یٹ موسٹ انڈیولپڈ ریزروز ان دا ورلڈ پاکستان کے اندر ہے، ریکو ڈک کے اندر۔ وہ آپ نے بیرک گولڈ کے ساتھ ڈیل کر کے بیسکلی مغرب کے ہاتھ میں دے دیے، چین کے ہاتھ میں نہیں دیے۔ اب اس پورے ایکو سسٹم سے کیا پاکستان اور پاکستان کے پالیسی میکرز ایک پورا مائننگ کا سیکٹر بنا سکتے ہیں جس پہ ویلیو ایڈیشن بھی ہو، جس پہ بیٹریز بھی پاکستان میں بنے، کیونکہ کاپر تو کور انگریڈینٹ ہے ان سب چیزوں کے اندر، تو کیا وہ ایک پوری انڈسٹری بنا سکتے ہیں اس ریکوڈک کی مائن کے آس پاس؟ سوال پاکستان کے لیے ہے یہ، اور اگر آپ بنا لیتے ہیں تو پھر ضرور آپ کا معاشی پاور دنیا کے اندر، سپلائی چین لنکیجز دنیا کے ساتھ ایک بڑے کرٹیکل سیکٹر کے اندر بہت بڑھ جائیں گی، اور امریکہ ریڈی ہے آپ کو فائنانس کرنے کے لیے۔ آئی ایف سی، ورلڈ بینک، ڈی ایف سی نے آلریڈی انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ ریکوڈک کے لیے پیسے دیں گے۔ اب کیا پاکستان ایک رائٹ پالیسی اپنا سکتا ہے یا نہیں، یہ پاکستان اور پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے چیلنج ہے۔ جہاں تک اوور آل تعلق ہے پاکستان اور اس کی اکنامک سٹیبلائزیشن کا، دیکھیں یہ تو کہنا ہوگا کہ جہاں پاکستان 2022، 23، 24 میں کھڑا تھا، یعنی کہ ایکسٹرنل ڈیفالٹ کی کلف کے اوپر کھڑا تھا، وہاں سے چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں۔ مہنگائی جو 38% پہ تھی وہ اب کافی حد تک کنٹرول میں آ گئی ہے، لیکن یہ سٹیبلائزیشن بہت دفعہ پاکستان میں ہم دیکھ چکے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریفارمز ہونے ہیں، میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ریفارمز کا پروسیس اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھا جتنا بڑھنا چاہیے تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ بڑی چیزیں ہیں وہ سسٹم نے آگے بڑھانا شروع کی ہیں۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا انفلیکشن پوائنٹ تھا دسمبر کا۔ اب کیا یہی مومنٹم انرجی سیکٹر کے اندر کنٹینیو ہوگا، جہاں اب انرجی سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ، پرائیویٹائز کر کے جو ہے یہ جو 3 ٹریلین پلس کا جو ڈیٹ ہے، سرکولر ڈیٹ، اس سے ڈیل کر پائیں گے؟ اگر آپ کر لیتے ہیں اس سال کے اندر اس پروسیس کو، تو بہت پاکستان میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ انرجی سیکٹر کا ایشو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، اور اس پہ ریفارمز اور پرائیویٹائزیشن کی شدید ضرورت ہے۔ تو جہاں جب ہم بات کرتے ہیں پالیسی میکر سے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سیریس ہیں اس پرائیویٹائزیشن پہ، اور ہمیں انہیں اب سیریس لینا بھی چاہیے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے بعد۔ لیکن اصل جو ٹیسٹ ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جس کی وجہ سے سسٹینیبل گروتھ پاکستان میں ہو سکتی ہے، کیا وہ سٹیپس لیں گے یا نہیں؟ اپرچونٹی پاکستان کے پاس اس وقت بہت بڑی ہے۔ میں کہوں گا کہ پچھلے 10-15 سالوں میں اتنی بڑی اپرچونٹی پاکستان کے پاس نہیں آئی کہ اگر اس وقت آپ ریفارم کرتے ہیں، اور اس وقت آپ سعودی عرب، ترکی، امریکہ، چین، سب ممالک کو آپ کی ضرورت ہے، اس پوزیشن کا آپ فائدہ لے کے اپنی معیشت کو مستحکم کر دیں گے، تو اگلے 15-20 سال میں پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی بہت مضبوط ہو سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔